ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایجوکیشنل چینل ہے۔ یہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن کی فضیلت پر کچھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت عبدالرحمن سلمی رضی اللہ عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی، جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب سکھایا، اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا۔ مرفوعات اعلی حضرت میں ایک ایمان افروز ارشاد، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جس دن 4 برس 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی، لوگ بلائے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز بھی تشریف فرما ہوئے، بسم اللہ پڑھانا چاہیے، مگر اعلان ہوا کہ ٹھہرو، حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگور میں قاضی حمید الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جلدی جاؤ، میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھاؤ۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، صاحبزادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع سے لے کر 15 پارے حفظ سنا دیے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب نے فرمایا، صاحبزادے آگے پڑھیے۔ فرمایا، میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان کو یاد تھے، وہ مجھے بھی یاد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ افسوس، اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پاک پڑھنے، سننے، سنانے اور چھونے، اٹھانے وغیرہ کے شرعی احکام سے نابلد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح قرآن پاک کو چومتے تھے اور فرماتے، یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تلاوت کے آواز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائی سورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب۔ سورہ برات، سورہ توبہ سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لیں، اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی ہے اور سورہ توبہ درمیان میں آ گئی ہے تو تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے کی حاجت نہیں، اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو کہ آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اثر ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتدان بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا
زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور رات سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہیں۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے کہ گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کریں۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سونے والے کو ایذا نہ پہنچے۔ یہ قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس وقت بعض لوگ چپ تو رہتے ہیں مگر ادھر ادھر دیکھنے اور دیگر حرکات اشارے وغیرہ سے باہر نہیں آتے۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازمی ہے، جیسے کہ فتاوی رضویہ میں ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر چیزوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں، نماز یا اپنے ورد وظائف پڑھ رہے ہوں، اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجیے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پڑھنے والے پر گناہ ہوگا۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ دیکھتے ہوں وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو، یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانے اور نجاست کی جگہوں میں قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اگر کسی کا مصحف یعنی قرآن مجید اپنے پاس آیتن یعنی وقتی طور پر لیا ہوا ہے اور اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو جس کا ہے اسے بتا دینا واجب ہے۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے اور سردیوں میں اول شب کو، کہ حدیث پاک میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے وقت ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ جب قرآن پاک ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے، اگر تراویح میں ہو، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو 1 بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ ختم قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے اولئک هم المفلحون تک پڑھیے، اس کے بعد دعائیں مانگیں کہ یہ سنت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قل اعوذ برب الناس پڑھتے تو سورہ فاتحہ شروع فرماتے، پھر سورہ بقرہ سے اولئک هم المفلحون تک پڑھتے، پھر ختم قرآن کی دعا پڑھ کر کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن محمد بن اسلم دوسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال فرماتے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے اگر میرا بس چلے تو میں کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتے کاتبین سے بھی چھپ کر عبادت کروں۔ راوی کہتے ہیں میں 20 برس سے زیادہ عرصہ آپ کی صحبت میں رہا مگر جمعہ کے علاوہ کبھی آپ کو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے نہیں دیکھ سکا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پانی کا کوزہ لے کر اپنے کمرے خاص میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے۔ میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں کیا کرتے ہیں،
یہاں تک کہ ایک دن آپ کا بچہ زور زور سے رونے لگا۔ بچے کی ماں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بچہ آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کے ابو یعنی ابو حسن توسی اس کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور روتے ہیں تو یہ بھی ان کی آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حسن توسی رحمۃ اللہ علیہ نیکیاں چھپانے کی اس قدر صحیح فرماتے تھے کہ اپنے اس کمرے خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ روئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت ہو۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے تو یہ فرض عین ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو روک لیتا ہے۔ سجدہ تلاوت کے کوئی ضروری مسائل۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فارسی یا کسی اور زبان میں بھی اگر آیت کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے کا سجدہ واجب ہو گیا۔ سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہیں کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو۔ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ارادتاً یعنی جان بوجھ کر سنی ہو، بلا قصد یعنی بلا ارادہ سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرا ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد یعنی اس سے پہلے یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے کا مصنوع طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں کے عام مستحب ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے نہ ہاتھ اٹھانا ہے اور نہ اس میں تشہد یعنی التحیات پڑھنی ہوتی ہے اور نہ ہی سلام ہوتا ہے۔ اس کی نیت میں یہ شرط نہیں کہ فلاں آیت کا سجدہ ہے بلکہ مطلقاً سجدہ تلاوت کی نیت کرنا کافی ہے۔ آیت سجدہ بیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی ہے۔ اس وقت اگر کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو یہ کہہ لینا مستحب ہے سمیعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، یعنی ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہو اے رب ہمارے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ پوری صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، اور صرف آیت سجدہ کے پڑھنے میں کراہت نہیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک آیت پہلے اور بعد کی بھی ملا لے۔ احناف کے نزدیک قرآن مجید میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں، جس مقصد کے لیے ایک ہی مجلس میں سجدہ کی سب آیتیں یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اور 14 ہی سجدے کرے، اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دے گا، خواہ ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے۔ قرآن مجید کو چھونے کے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ اگر وضو نہ ہو تو قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے۔ بغیر چھوئے دیکھ کر بے وضو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں اور ہاتھ لگائے بغیر اس کو دیکھ کر کوئی آیت پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
قرآن مجید چھونے کے لیے سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، جبکہ پانی پر قدرت ہو، پانی موجود ہو، وضو کر سکتا ہو، تو اس صورت میں تیمم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس پر غسل فرض ہو اس کو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چوہے یا بے چوہے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایسا تعویذ چونا یا ایسی انگوٹھی چونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی، یہ حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے۔ یوں ہی رومال اور رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا، تو پھر یہ جائز ہے۔ کردے کے آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے، دوسرے کونے سے اس کو چھونا حرام ہے کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے کہ چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ قرآن مجید کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو، اس کے چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا حکم ہے۔ کتاب یا اخبار وغیرہ میں آیت لکھی ہو، اس آیت پر نیز اس آیت والے حصہ کاغذ کے عین پیچھے بے وضو اور بے غسل شخص کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ جس کاغذ پر صرف آیت لکھی ہو اور کچھ بھی نہ لکھا ہو، اس کو آگے پیچھے یا کونے وغیرہ کسی بھی جگہ پر بے وضو اور بے غسل ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نا